بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک امریکی پائلٹ کی تلاش نے ساری جنگ کا رخ موڑ دیا ہے، سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہر طرف اب یہ بات ہو رہی ہے کہ 6 ہفتے کی اس جنگ میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے ہے کہ اب جنگ جو 6 ہفتے پہلے چل رہی تھی اب اس کا رخ اور طرف ہو گیا ہے۔ یعنی بات ہو رہی تھی ایران میں رجیم چینج کی، کہ ایران کا کیا بنے گا، کس طرح وہاں پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، اس کی میزائل ٹیکنالوجی کو کیسے ختم کرنا ہے، نیوکلیئر وہاں پر جو مٹیریل ہے اس کو کس طرح سے لے کر آنا ہے۔ یہ باتیں تھی، یہ ٹارگٹ تھے، ٹرمپ اس حوالے سے بات کرتے تھے۔ مگر اب سارا فوکس، سارے امریکی میڈیا کا فوکس، امریکی عوام کا فوکس، ہر طرف سے ایک ہی سوال ہے کہ ہمارا پائلٹ کہاں ہے، پائلٹ کہاں گیا۔ ہوا یہ ہے کہ ایک ہی دن میں، بلکہ اس کو ایک ہی رات کہہ لیں آپ، ایک ہی وقت میں 3 امریکی جہاز مار گرائے ایران نے، اور امریکہ تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں جی ہمارے جہاز گرے ہیں، ایران نے مارے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں کہ کیوں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ رجیم چینج اور دیگر باتیں دوسری طرف رہ گئیں، پائلٹ کہاں ہے، پائلٹ کی تلاش، پائلٹ مل جائے۔ اب اس میں کئی پہلو ہیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے تصدیق کی جا رہی ہے کہ جب یہ F-15 جہاز گرا ہے تو اس کا پائلٹ ہمیں نہیں مل رہا۔ 2 اور جہاز گرنے کی بات ہوئی تو اس میں کم از کم ایک میں کہا گیا کہ پائلٹ کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ اب ایک پائلٹ ریسکیو ہو گیا، ایک نہیں مل رہا۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم تو انعام دیں گے، جو بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایرانی حکام کہہ رہے ہیں اس پائلٹ کو گرفتار کرنے میں پولیس اور فوج کو آپ اطلاع کریں، ہم اس کو انعام دیں گے، بہت بڑا انعام دیں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ رقم کی صورت میں ہوگا۔ اب بظاہر لگ رہا ہے کہ صحرا میں یہ کہیں پائلٹ مس ہوا ہے، یعنی اس نے ایجیکٹ کر لیا تھا جب جہاز تباہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اب اس کی لوکیشن کو دیکھا جا رہا ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جتنے بھی پائلٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، خاص طور پر امریکن پائلٹس کے ساتھ، ان کے گیجٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی لوکیشن کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پائلٹ جہاں جا رہا ہے، امریکی حکام کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ اس وقت وہ پائلٹ کہاں ہے، لیکن پھر بھی اس کو کیوں نہیں تلاش کر پا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی تلاش کی کوششیں نہیں ہو رہی اور وہ کسی ایسی جگہ پہ نامعلوم ہے۔ 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایران کے حکام نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اور جان بوجھ کر نہیں مان رہے، اشارے دے رہے ہیں، متضاد اطلاعات ہیں، کیونکہ اگر وہ مانیں گے تو عالمی قوانین کے تحت ان کو اس کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ جی ہمارے پاس ہے، اور پھر کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ جی کہاں ہے، وہ ایک ٹارچر کی سی کیفیت ہے۔ سارا میڈیا امریکن سے سوال ہو رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ سوال کر رہے ہیں، ان کے اپنے پارلیمنٹرین سوال کر رہے ہیں، جن کا تعلق چاہے ٹرمپ کی ریپبلکن جماعت سے ہو یا اپوزیشن ڈیموکریٹک جماعت سے ہو، وہ سب سوال کر رہے ہیں، میڈیا سوال کر رہا ہے۔ تو یہ چیز دب نہ جائے، اس لیے وہ شاید مان ہی نہیں رہے۔ دوسرا یہ کہ واقعی پتا تو ہے امریکہ کو، لیکن وہ آ نہیں پا رہے اس کو اس جگہ پر بچانے کے لیے۔ وجہ یہ کہ اس سے پہلے بھی 2 ہیلی کاپٹر آئے اور ریسکیو مشن کے لیے، پائلٹ کو لے جانے کے لیے، اور ان پر بھی فائرنگ ہو گئی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ہیلی کاپٹر کا عملہ زخمی ہوا ہے۔ اب اس میں متضاد اطلاعات ہیں۔ ایران کی طرف سے کچھ ویڈیوز یا دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ ہیلی کاپٹر بھی گرا دیا ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے نہیں، ہمارا عملہ زخمی ہوا ہے۔ پھر فائرنگ کی گئی ان ہیلی کاپٹرز پر جو پائلٹ کو ریسکیو کرنے آئے تھے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آبن ہرمز کے علاقے میں گرا جہاز، اس کے پائلٹ کو تو ہم نے ریسکیو کر لیا ہے، لیکن سمندری حدود میں یا اس ایریا میں کر لیا۔ یہاں پر تو صحرا بھی ہے، ایران بہت وسیع ملک ہے، وہاں سے اس کو ریسکیو کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب ٹرمپ کی ظاہر نیندیں اڑ گئی ہیں، وہ کہانی تو رہی نہیں کہ جی جا رہے ہیں ان کے جہاز، ان کے ڈرونز جا رہے ہیں، سرویلنس بھی کر رہے ہیں، جہاز بھی جا رہے ہیں، اور وہ اوپر سے میزائل مارتے ہیں، بلڈنگز گرا دیتے ہیں، جو بھی ہو۔ ڈرونز تو مسلسل سرویلنس پہ ہیں کہ تاکہ ڈیٹیکٹ کر سکے کہ میزائل لانچرز کہاں ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ کیا جائے تاکہ ان کو تباہ کیا جائے، کمی اس میں آ سکے، میزائل لانچ نہ ہو سکیں۔ تو ڈرونز تو چل رہے ہیں، مگر یہ جو ایک آزادی تھی، ایک کانفیڈنس تھا، ایک اطمینان تھا کہ جی ایران کے پاس تو کوئی ڈیفنس ایسی ہے ہی نہیں، ہمارے جہاز آرام سے اڑ سکتے ہیں، ان کی فضاؤں میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اب ختم ہو گیا۔ اب خطرات ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی بھی جہاز نشانہ بن سکتا ہے، پھر پائلٹ کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو ایران کی فضائیں جو کہ محفوظ سمجھی جا رہی تھیں، یا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے جی، وہ محفوظ سمجھا جا رہا تھا پوری دنیا کے لیے کہ جی امریکہ جہاں بھی جہاز بھیج دے وہ سارا کچھ محفوظ ہے، وہ کہانی اب نہیں رہی۔ اور اس میں اب باتیں جتنی مرضی کر لیں کہ جی چین کی طرف سے یا روس کی طرف سے مدد ملی، مگر جو بھی ہوا، حقیقت یہ ہے کہ اب وہ اجارہ داری،
وہ حاکمیت فضاؤں میں امریکہ کی ایران کے اوپر وہ نظر نہیں آ رہی. اس لیے سب سے اہم ڈیولپمنٹ اس کو قرار دیا جا رہا ہے 6 ہفتوں میں, اور اس نے فوکس بدل دیا ہے, سوال بدل دیے ہیں. اور ٹرمپ نے اور کسی کو فون پر امریکن چینل کو بات کرتے کہا ہے کہ ہمارے پائلٹ کے مسنگ ہونے سے یا ہمارے جہاز گرنے سے فرق نہیں پڑتا, جنگ جاری رہے گی, انہوں نے کہا ہے. مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ اب چیزیں بدل گئی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ ایران کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے. پاسدار انقلاب نے امریکی جہاز گرانے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے. اب یہ ان کا دعویٰ ہے اور امریکہ کے لیے خوفناک دن قرار دیا جا رہا ہے. ایران نے ایک ہی روز میں امریکہ کے 3 طیارے مار گرائے. ایک پائلٹ کی گرفتاری کے متضاد اطلاعات, اور میں نے اس میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ کیوں متضاد اطلاعات ہیں, کہ امریکہ اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہا یا ایران نے گرفتار کر کے بتانا ہی مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی چپ رہتے ہیں. ایران نے F-35, A-10 اور F-15 طیارے مار گرائے. تباہ امریکی طیارے کا عملہ ریسکیو کرنے کے لیے آئے 2 ہیلی کاپٹروں پر بھی فائرنگ کی گئی. یہ جو پائلٹ مسنگ ہے یہ F-15 کا بتایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں جی ایک پائلٹ کو ہم نے نکال لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چل رہا ہے کہ بصرہ میں غیر ملکی آئل کمپنی کی تنصیب پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی ہے. تو علاقے میں کشیدگی برقرار ہے, بڑھ رہی ہے. مرینا میں انٹرسپٹر کا ملبہ گرنے سے عمارت متاثر ہوئی ہے دبئی میں. تو خلیجی ممالک بھی اب بھی اس جنگ کی لپیٹ میں ہے. پاکستان کس طرح اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اس کی میں نے بات کرنی ہے, اور بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہر گھر میں کس طرح جنگ پہنچ گئی ہے. اور یہ تبصرہ میرا نہیں, یہ پاکستان کے سب سے مشہور و معروف اکنامک ایکسپرٹ کا ہے, وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں. آپ نے ہرمز امریکیوں اور صہیونیوں کے لیے بند رہے گی, ایرانی جنرل شکارچی. کیونکہ اب یہ خبر آئی ہے کہ جاپان اور فرانس ان کے جہاز بھی گزرنے لگے آپ نے ہرمز سے. تو آہستہ آہستہ ایران سب کو الاؤ کر رہا ہے. پاکستان کو تو پہلے ہی 20 جہاز الاؤ کیے گئے جن پر پاکستانی جھنڈا تھا, لیکن کابینہ کا حصہ ہیں درشرقیل, وہ کہہ رہے ہیں صرف 2 جہاز پاکستان آئے ہیں, باقی 18 پھر کہاں گئے ہیں, اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. ٹرمپ کی بات نہ ماننے پر فوجی سپہ سالار اور 2 جنرل برطرف. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں مسائل ہیں. امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جس طرح سے جنگ چل رہی ہے اس پر ٹرمپ مطمئن نظر نہیں آ رہے. ایران کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ایران میں یونیورسٹی ہوائی اڈے پر بمباری, 3 افراد شہید. تو یہاں تو ہزاروں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, شہید ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں. ایران میں جانی نقصان بہت ہوا ہے. سلامتی کونسل میں آپ نے ہرمز طاقت کے زور پر کھولنے سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ منسوخ. اب یہ کس طرح سے کون کھولے گا طاقت کے زور پر, یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اس میں جناب اب ٹرمپ سے سوال ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے اب میڈیا میں کہ یہ تو ٹرمپ کے لیے ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب بن گیا ہے سارا کچھ, خاص طور پہ یہ پائلٹ کا معاملہ. اس سے اب یہ کس طرح نمٹیں گے, کیونکہ اب سوال سارے یہی ہوں گے. پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات میں تعطل کی خبریں مسترد کر دی ہیں. خبر یہ آئی کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس 2 مرتبہ بالکل تیار تھے کہ طیارے میں بیٹھ کر پاکستان آ رہے تھے, لیکن آخری وقت پر ایران پیچھے ہٹ گیا, ایران نے انکار کر دیا. اب شاید اگلا دور کہیں ترکیہ میں ہو یا قطر میں ہو, اس کی بات ہو رہی ہے. مصر اور ترکیہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, لیکن پاکستان کافی آگے تک چیزوں کو لے گیا تھا, لیکن آخری وقت میں پھر ایران نے کسی وجہ سے مناسب نہیں سمجھا اور بات چیت کے لیے وہ پاکستان نہیں آ رہے تھے, جس وجہ سے پھر جے ڈی وینس امریکی نائب صدر 2 مرتبہ رک گئے. اور یہ بھی ایران کے کہنے پر تھا. پہلے جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی, مذاکراتی ٹیم, اس پر ایران نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور پھر کہا جے ڈی وینس سے ہم بات کریں گے, لیکن آخری وقت میں پھر وہاں سے بھی وہ ہٹ گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے جی امریکہ نے کہا ہے 48 گھنٹے ہم جنگ بندی کرتے ہیں, لیکن ہم نے انکار کر دیا, ایران نے انکار کر دیا ہے. یہ ان کے میڈیا میں چل رہا ہے. جنگ کے آغاز کے بعد پہلا موقع فرانسیسی اور جاپانی جہاز آمنہ ہرمز عبور کرنے میں کامیاب, جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے. اب موساد کا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. آپریشن بادہ صادق 4 کی 93ویں لہر, تل ابیب سمیت امریکی اڈے نشانہ, موساد کا ہیڈ کوارٹر تباہ. اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنے نیول چیف کا یہ بدلہ لیا ہے. ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ موساد کا ہی جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اسرائیل کی, اس کا ہم نے ہیڈ کوارٹر ہی تباہ کر دیا ہے. نیتن یاہو نے کلنٹن جتنے بھی صدور رہے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نے, ان سب سے کہا جی جنگ چھیڑو, لیکن یہ ٹرمپ ہی ان کو ملا جس نے جنگ چھیڑ دی. نیتن یاہو نے کلنٹن, اوباما, بش اور بائیڈن سے ایران پر حملے کی درخواستیں کیں. سابق وائٹ ہاؤس چیف نے یہ بات کہی ہے. یہ جناب اس وقت تازہ ترین خبریں ہیں, اطلاعات ہیں. اس میں اب پاکستان کی جو بات ہے, جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جنگ پاکستان تک کیسے آ گئی. ایک تو یہ معاملہ کہ اسی کے تناظر میں متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے $2 ارب واپس مانگ لیے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ڈیمانڈز تھیں جو وہ چاہ رہے تھے اس جنگ کے حوالے سے پاکستان
کرے پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا اور پاکستان نے وہ نہیں کیا، تو لہٰذا ٹھیک ہے ہم رقم واپس کرنے کو تیار ہیں اور پاکستان امن کی کوشش جاری رکھے گا کہ کس طرح سے جنگ کو روکا جا سکے۔ لیکن ایک تو یہ اسپیکٹ ہے کہ دیکھیے اس جنگ کی وجہ سے ہمیں اس طرح کا پریشر برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو رقم رکھی ہوئی تھی وہ ہم لوٹانی پڑ رہی ہے، لیکن اب شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے یہ جنگ ہمارے ہر گھر میں آ گئی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ شہباز رانا صاحب پاکستان کے بڑے مشہور معروف ایکسپرٹ ہیں، اکنامک ایکسپرٹ، بڑی زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں، ایکسپریس پروگرام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے پروگرام میں اس چیز کا ذکر کیا ہے ایکسپریس نیوز پر کہ وزیراعظم شہباز شریف گلف کی جنگ کو پاکستان کے ہر گھرانے میں لے آئے ہیں۔ پاکستان کا ہر وہ گھرانہ جو پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرتا ہے اس کے لیے ایک معاشی جنگ بن گئی ہے۔ یہ معاشی جنگ ہمارے ہر گھر میں آ چکی ہے۔ مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، غربت پاکستان کی 11 سالہ تاریخ میں بلند ترین سطح پر ہے، بے روزگاری 21 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، آمدن میں عدم مساوات پاکستان کی 27 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، یعنی امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ یہ عدم مساوات بھی دہائیوں کے ریکارڈ توڑ رہی ہے، غربت بے روزگاری یہ بھی ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کی پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے یہ جنگ پاکستان میں ہی نہیں آئی بلکہ پاکستان کے ہر گھر میں یہ جنگ آ گئی ہے اور اس کے اثرات پاکستان کا ہر گھر محسوس کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔